اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی حبیبک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی ائمة المعصومین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین کرام و ناظرین محترم، آج کی اس مختصر سی تقریر کے لیے جس آیہ کریمہ کو انتخاب کیا ہے، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ماہ مبارک رمضان ایک اتنا بہترین، باعظمت ترین، بابرکت ترین مہینہ ہے جس کو خداوند عالم نے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے کا نام قرآن مجید میں لایا ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی خدمت میں جنہوں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا واجب روزہ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے جو جس سال میں اس کے اوپر تکلیف واجب ہوتی ہے اس سال میں روزہ رکھے اور اللہ کی اطاعت کر کے ثابت کرے کہ میں واقعاً اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری مبارکباد میری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے روزہ رکھا ہے اور عبادتیں کی ہیں۔ اور تیسری مبارکباد آنے والے عید کی ہے، عید الفطر کی۔ عزیزان محترم، اتنا بابرکت مہینہ ماہ رمضان ہے جس کے لیے امام سجاد علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، اے خداوند عالم کے بہترین، باعظمت ترین مہینے، تجھ پر سلام ہو۔ دیکھیں، ماہ رمضان کے آخری دن ہے تو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ایک دعا تعلیم کی ہے جس میں ائمہ معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اللہم، آخری دن میں یہ دعا پڑھیں۔ آخری دنوں میں البتہ یہ دعا پڑھنی ہے، لیکن چونکہ ایک دن باقی رہ گیا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنی یہ دعا کریں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوندہ ہمارے لیے ہماری عمر کا یہ آخری ماہ رمضان یا آخری روزے قرار نہ دے۔ ایاہو فإن، اگر تو نے ہماری تقدیر میں لکھ ہی دیا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے یا آخری روزے ہیں، تو یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اگر تم نے لکھ ہی دیا ہے کہ یہ آخری رمضان ہونا ہے تو ہمارے لیے مرحوم قرار دے، رحمت والا قرار دے، اور اگر ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے لیے بابرکت ہو، بارحمت ہو۔ وَلَا تَجْعَلْنِي، قرار نہ دے محرومن، ہمارے لیے۔ دیکھیں عزیزان محترم، ماہ رمضان میں خداوند عالم کی 3 عنایتیں ہم پر ہوتی ہیں، بڑے توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی عنایت جو ہے وہ عام ہے، کامن ہے، سب کے لیے ہے۔
خداوند عالم کا رحمان ہونا سب کے لیے ہے. یہاں پہ کوئی میٹر نہیں کرتا آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، کافر ہیں. خداوند عالم اتنا بڑا رحمان ہے جس کی وسعت اتنی بڑی ہے خداوند عالم کی کہ وہ رحمان سب کے لیے ہے. دوسری خصوصیت جو دوسری عنایت ہے، میں ابھی امام کے احادیث کے ذیل میں اس کو ذکر کروں گا. دوسری جو خصوصیت ہے خداوند عالم کی وہ رحیمیت ہے. خداوند عالم کا رحیم ہونا یہ خصوص ہے، خاص ہے، عنایت خاص جس کو کہا جاتا ہے، یعنی پرٹیکولر عنایت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. اور جو تیسری عنایت ہے وہ عنایت گنہگاروں کے لیے ہے. جو شیعہ جانے انجانے میں گناہ کر دیتا ہے، بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے، اس کے لیے عنایتیں ہیں، اس کے لیے راہ حل ہے، راستہ ہے اس کے لیے. ابھی اس کو آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے. ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی 3 عنایتیں ہم پر کی ہیں. ایک عنایت عام ہے. عنایت عام کس کو کہتے ہیں؟ عنایت عام اس کو کہتے ہیں اگر خود امام زمانہ کا وجود نہ ہوتا، یہ دنیا، یہ جو اتنی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ تہس نہس ہو جاتی. اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو دنیا برباد ہو جائے. دوسری عنایت بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. دوسری عنایت خاص ہے، خاص لوگوں کے لیے عنایت ہوتی ہے. علامہ بحر العلوم اتنی بڑی شخصیت ہے. اب ان کی بایوگرافی، لائف ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے. آپ ان کے بارے میں تحقیق کریں، دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت تھی. ایک مرتبہ علامہ بحر العلوم جلوس میں جا رہے تھے تو اچانک سے کیا ہوا، علامہ نے اپنے سر سے امامہ نکالا، اپنی ردا نکالی، صف کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے اور زار زار گریہ کر رہے ہیں، زار زار رو رہے ہیں اور رونے کے بعد ماتم کر رہے ہیں. جب ماتم ختم ہوا تو آ کے پوچھا گیا کہ علامہ ماجرا کیا تھا، آپ اچانک سے ایسے کیوں ہو گئے؟ تو علامہ بحر العلوم نے فرمایا، دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ اس وقت کا امام حلقے کے بیچ میں جلوس میں ماتم کر رہا تھا، اپنے جد پر گریہ کر رہا تھا. عنایت خاص اس کو کہتے ہیں، یعنی امام کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا. یہ تھی علامہ بحر العلوم کی بات. آپ کو ایک مختصر سی بات کہتا ہوں، بہت گہری بات، بہت ڈیپ بات کہنے لگا ہوں. مشہد مقدس کے حرم کے باؤنڈری میں ایک موچی رہا کرتا تھا. موچی کہتے ہیں جو جوتا سلتا ہے اس کو، مومن بندہ. ایک انسان اس کے سامنے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے جوتے کو سیون لگا دو، صحیح کر دو. تو موچی کہتا ہے کہ ابھی دوسروں کی نوبت ہے، اس کا کام کر لینے دو، پھر تمہارے جوتے کو جو ہے وہ ریپیئر کروں گا یا ٹاک لگاؤں گا. وہ دوبارہ اصرار کرتا ہے. شیخ بہائی وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں، وہاں پر امام زمانہ موجود ہوتے ہیں. اب جو موچی تھا وہ امام زمانہ کے جوتے کو سل رہا تھا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. شیخ بہائی دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی آیا ہے، اصرار پہ اصرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے جوتے کو ٹاک لگاؤ، ٹاک لگاؤ. کہتا ہے کہ ابھی تمہاری نوبت نہیں ہے، ابھی تمہاری نوبت آئے گی تب جا کے میں تمہاری نوبت پہ کام کروں گا، ابھی رکو، میں دوسروں کا کام انجام دے رہا ہوں. ایک مرتبہ وہ غصہ ہو جاتا ہے آدمی. جب وہ آدمی غصہ ہو جاتا ہے تو جو موچی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا امام یہیں کہیں موجود ہے، میں تمہاری شکایت امام سے کروں گا. دیکھیں عزیزان محترم، موچی جانتا تھا کہ جو جس کا جوتا سل رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ خاص ہیں، یہ امام زمانہ ہیں. جان رہا تھا یہ عنایت خاص ہوتی ہے. جان جاتے ہیں کہ امام کہاں ہیں،
امام کس پر نظر رکھتے ہیں؟ یہاں پہ آپ ثابت کریں گے ایک بڑی شخصیت ہے علامہ بحر العلوم، وہ بھی امام کو دیکھ رہے ہیں، ایک جس کو ہم بالکل نیچے طبقے کا پائین کلاس سمجھتے ہیں وہ بھی امام زمانہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عنایت خاص ہے۔ تیسری بات، عنایت جو ہے وہ گنہگاروں کے لیے ہے، جو شیعہ انجانے میں گناہ کر دیتا ہے ان کے لیے عنایت خاص ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سرداب مبارک میں بیٹھے ہوتے ہیں اور رو رو کر خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر شیعہ، اے میرے پروردگار میرے شیعوں کو بخش دے، میرے شیعوں کو بخش دے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں وہاں پر، اے میرے شیعہ، اے میرے خدا، اگر میرے شیعوں کے اعمال کم ہیں تو میرے اعمال میں سے لے لے، میرے شیعوں کو دے دے، تاکہ میرا شیعہ روز قیامت میرے دشمنوں کے سامنے خجالت نہ کرے، پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ اگر اس کے اعمال کم ہیں، میرے اعمال میرے شیعہ کو دے دے تاکہ اس کے اعمال اضافہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا دشمن روز قیامت شاد ہو، میں یہ نہیں چاہتا میرا دشمن روز قیامت ہنسے میرے شیعوں پر۔ یہ عنایت خاص ہے جو گنہگاروں کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہے۔ عزیزان محترم، تین خصوصیتیں، تین خاصیتیں، تین عنایتیں خدا کی طرف سے، تین عنایتیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ ماہ رمضان گزر گیا ہے، اب ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، آیا ہماری عبادتوں سے خداوند عالم بڑا ہو گیا ہے؟ آیا ہماری عبادتوں سے خدا کے قدرت میں اور زیادہ تقویت آ گئی ہے؟ نہیں عزیزان محترم، خداوند عالم بڑا نہیں ہوا ہے، ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں ہم بڑے ہوئے ہیں۔ خدا بڑا ہے، سب سے اکبر ہے، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، یعنی اس سے بڑی چیز ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ ماہ رمضان گزر گیا، اب ہمیں ویسے ہونا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، یعنی ہمارا ہاتھ خدا کی حقانیت کا پتہ دے، یعنی خدا جو چاہتا ہے کہ میں اس ہاتھ سے انجام دوں، اس ہاتھ کو اسی جگہ پر استفادہ کریں، استعمال کریں۔ خدا جو چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان کو کہاں پر استعمال کروں، بیجا استعمال نہ کریں، گالیوں میں استعمال نہ کریں۔ ابھی ماہ رمضان ختم ہونے والا ہے، یاد رکھیں ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ اب ماہ رمضان جب ختم ہو رہا ہے، ماہ شوال شروع ہونے والا ہے، شیطان آزاد ہونے والا ہے۔ ابھی وہ 1 مہینے کی پلاننگ اس کے ہاتھ میں ہے، ابھی جب اٹیک کرے گا وہ اپنی پوری آرمی کو لگا دے گا، اور خصوصی توجہ جو شیطان کی ہوگی وہ نوجوانوں کی ہوگی، جو یوتھ ہیں ان پر ہوگی۔ وہ چاہے گا کہ نوجوان بہکاوے میں آ جائے، اس کے جو اٹیک ہوں گے، اس کا جو وار ہوگا خطرناک ہوگا۔ ہم RSS کے ان چھوٹے واروں سے نہ گھبرائیں، ہم ان بجرنگ دل کے چھوٹے بہانوں سے، چھوٹے دھمکیوں سے نہ گھبرائیں۔ ہمیں تیاری جس کی کرنی ہے وہ شیطان کے وار کی تیاری کرنی ہے۔ فساد شیطان کی وار سے ملے گا، اور خصوصی جس پر اٹیک ہوگا وہ نوجوان ہے۔ نوجوان سمجھ جائیں، کالج کے بعد دوست سنوکرز کے بہانے آپ کو لے جائیں گے، میوزک سنا کے وہاں پہ نچائیں گے، یہاں پر بچیں آپ۔ کالج ہوگی، پارٹی کے لیے جائیں گے، پارٹی میں ہوگا کیا، کچھ کھائیں گے پئیں گے، وہاں پہ آپ کو شیطان کہے گا کہ بھئی جب کھا پی لیا ہے تو کچھ اور بھی ٹیسٹ کر لے۔ زندگی میں جب زندگی ہے تو جوانی ہے، جوانی ہے تو جوانی کے مزے لو۔
یہ شیطان آپ کو کہے گا. آپ کو جو گناہ ہے وہ بالکل میٹھا میٹھا کر کے آپ کو دے گا. سنبھلنا ہے. پارٹی کے بہانے گئے, وہاں پر آپ گناہ کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کو سنبھلنا ہے. ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارے ینگسٹرز ہیں, ان کو سنبھلنا ہے. آپ فیئرویل کے بہانے, اینول ڈے کے بہانے بچوں کو, بزرگوں کو, بڑوں کو نچائیں گے. یہ شیطان کروا رہا ہے, گناہ کروا رہا ہے. شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ اینول ڈے کے بہانے گناہ ہو جائے. یہ اس کا ایک اٹیک ہے, اس کا ایک پلان ہے پورا ہمارے لیے, نوجوانوں کے لیے, خصوصی نوجوان ہے. نو میٹر, یہاں پہ کوئی میٹر نہیں کرتا نوجوان لڑکی ہے یا نوجوان لڑکا ہے. نوجوان لڑکی کے پاس بھی شیطان جاتا ہے, لڑکے کے پاس بھی جاتا ہے. بچنا ہے تو اس کے وار سے بچنا ہے. عزیزان محترم, ماہ رمضان گزر گیا, عید آنے والی ہے. اصلی عید کس کی ہے؟ اس کی ہے جنہوں نے شیطان کا مقابلہ کیا ہے. شیطان چاہ رہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے. 1 مہینہ آپ نے کنٹرول کیا, بہت کنٹرول کیا. آپ نے شیطان کو حاوی ہونے نہیں دیا, جبکہ شیطان قید تھا. اپنے آپ کو, اپنے نفس کو حاوی ہونے نہیں دیا. آپ نے کنٹرول کر لیا. اب شیطان کو کنٹرول کرنا ہے. اب یہاں پر بیوی سمجھ جائے کہ شوہر کی اطاعت کتنی واجب ہے, اور شوہر سمجھ جائے کہ بیوی کی اطاعت کتنی واجب ہے. یہاں پہ شیطان دونوں کے سامنے آ کر کے کہے گا کہ فلاں کہہ رہا ہے, فلاں بات کو کاٹو. جو چیز آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن شیطان کہے گا یہ آپ کی بھلائی نہیں ہے اس میں. یعنی آپ کا شوہر چاہتا ہے کہ آپ پیچھے چلے جائیں. نہیں عزیزان محترم, یہ شیطان کے حربے ہیں, شیطان کے اٹیکس ہیں, شیطان کے وار ہیں. اس کو ہمیں سنبھلنا ہے. نوجوان اپنی جگہ سنبھل جائیں, جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ اپنی جگہ سنبھل جائیں, جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی جگہ سنبھل جائیں. اس لیے کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ تیاری کرنی ہے. عزیزان محترم, ماہ رمضان گزر گیا, خدا حافظی کرنی ہے ماہ رمضان میں. ائمہ معصومین علیہم السلام ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں, رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. آخری ایام, جو آخری دن ہے, سید ابن طاؤس نے کچھ اعمال بتائے ہیں, جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف کا پڑھنا, سورہ یاسین کا پڑھنا, سورہ انعام کا پڑھنا یہاں پر افضلیت ہے, فضیلت رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرے. ماہ مبارک رمضان کے آخری دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں, سوروں کو پڑھیں. عزیزان محترم, یہ ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں جو سید ابن طاؤس بتاتے ہیں. ان سب کو طے کرنے کے بعد ہم جس جگہ انٹر ہوں گے وہ جگہ روز عید ہوگا. عید کا دن انعام کا دن, عید کا دن جزا کا دن, عید کا دن ریوارڈز کا دن, عید کا دن گفٹ لینے کا دن ہے. بہت سادہ بیان کیا ہوں. ہم نے 1 مہینہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اطاعت کی ہے, بندگی کی ہے, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا, قرآن پڑھا ہے. اب ہمیں ریوارڈ ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے. ہم عید کے اندر داخل ہونے والے ہیں, عید میں داخل ہونے والے ہیں. جزا کا دن ہے. خداوند عالم دنیا میں کہہ رہا ہے کہ جب دنیا میں تم نے میرے قربت کے لیے جب عبادت کی ہے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں جزا ہے, اور جو آخرت میں جزا ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو کتنی بڑی جزا ہوگی جب دنیا میں ہمیں اتنی بڑی جگہ, اتنی بڑا دن دیا ہے. وَجَعَلْتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا, عید یعنی کیا؟ ریٹرن, معاملہ. آپ نے فلاں چیز انجام دی ہے تو خدا یہ دے رہا ہے آپ کو, یہ آپ کو ریوارڈ میں دے رہا ہے خداوند عالم. عزیزان محترم,
عید اس کے لیے ہے، حدیث میں ملتا ہے، عید اس کے لیے ہے جو فطرہ دے، دوسروں کا خیال کرے۔ عید یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا لیے، نہیں، عید یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بچوں کا بھی خیال کریں۔ عزیزان محترم، عید آئی، عید چلی گئی، اس کے بعد آپ کو احساس ہونا چاہیے جو ہماری عید گزری ہے وہ عید میرے لیے دنیا کی زندگی کے سب سے بہترین عید رہی ہے۔ کل کا دن ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اللہ نے جو حجت قرار دیا ہے، سب سے بڑی حجت ہماری عقل ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا ہمیں امام زمانہ کا سچا سپاہی بنائے، کم از کم امام زمانہ کے جوتے اٹھانے کے قابل بنا دے۔ خداوندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو خوشنود فرما۔ خداوندہ دنیا میں جو جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار پر ظلم کر رہا ہے اس کو نیست و نابود فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں تیرے ولی ہمارے امام زمان کے ظہور میں جلدی فرما، تاکہ ہم ان مصائب سے، ان مشکلات سے باہر نکل سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔